ہمارے پاس میں علم ہوگا تو ہم جانیں گے تقریر کرنے والے کا عقیدہ کیا ہے. اگر ہمارے پاس میں علم ہوگا تو ہم جانیں گے جو مسجد میں امام ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر ہمارے پاس میں علم ہوگا تو ہم جانیں گے فلاں کتاب کے مصنف کا عقیدہ کیا ہے. جب تک ہمارے پاس میں علم نہیں ہوگا ہم یوں ہی جہالت میں زندگی کو برباد کرتے رہیں گے. جب تک ہمارے پاس میں علم نہیں ہوگا ہم یوں ہی زندگی بسر کرتے رہیں گے. ضروری ہے کہ علم سیکھیں, ضروری ہے کہ مدرسوں سے وابستہ ہو جائیں, ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی حدیث کا علم سیکھیں. اور جب تک علم ہمارے پاس نہیں ہوگا قرآن کا طریقہ نہیں آئے گا. جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا حدیث مبارکہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا. جب تک ہمارے پاس میں علم نہیں ہوگا یوں ہی بھٹکتے رہیں گے. نورانیت نہیں مل سکتی, حقانیت نہیں مل سکتی, عرفانیت نہیں مل سکتی. عزتیں انہیں ہی ملتی ہے جو اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں. عزتیں انہیں ہی ملتی ہے جو رسول اللہ کی حدیث سیکھتے ہیں. عزتیں انہیں ہی ملتی ہے جو پوری رات بیٹھ کر کے مصطفیٰ کی شریعت کا درس عام کرتے ہیں. اور یاد رکھنا, میں نہیں کہتا, کوئی دنیا دار نہیں کہتا, مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا, کتابوں میں مریں گے کفن ہوگا ورق اپنا. کائنات کے اندر مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے گورے اور کالے کے فرق کو ختم کیا, جس نے انسان کو شعور انسانیت دے کر برابری کا تصور عطا فرمایا. خطبہ حجۃ الوداع جو عالمی منشور ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے, اس کے نکات میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. عربی یا عجمی ہونے کی بنیاد پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. گورا یا کالا ہونے کی بنیاد پر کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے, امیر یا غریب ہونے کی بنیاد پر. گویا کہ محمود و ایاز کے فرق کو مٹایا گیا, آقا اور غلام کے فرق کو ختم کیا گیا. برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصورات باطل کو قدم و تلے رون دیا گیا. اسی طریقے سے وہ عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات و تخیلات کو باطل قرار دیا گیا. وہ مذہب اسلام جو سب کو ایک رسی میں پرونے آیا تھا, ایک ایسا مقام آیا کہ اس مذہب اسلام نے بھی انسان کو انسان پر فوقیت کا اعلان فرما دیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, رتن پور کے زندہ دل سنی مسلمانوں کے گورے اور کالے ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے, عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے, غریب اور امیر ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر کس بنیاد پر فرق ہے؟ تو رب کا قرآن فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب آپ فرما دیں. دیکھیں جب قرآن قل فرما کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. قل کے اس راز کو اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن یوں بیان فرماتے ہیں, قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب آپ فرما دیں, آپ فرمائیں جو علم والے ہیں, وہ جو علم والے ہیں ان کی شان بہت بلند ہے. علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایجوکیشن یافتہ اور غیر ایجوکیشن لوگ برابر نہیں ہو سکتے. جن کے پاس میں علم ہے ان کی شان کو اللہ بلند فرما دیتا ہے, جن کے پاس میں علم ہے اللہ ان کی شان کو بڑھا دیتا ہے, جن کے پاس میں علم ہے اللہ ان کے وقار کو بڑھا دیتا ہے. یہ علم ہی کی شان ہے, اور کیوں نہ ہو, علم ہی سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے, علم ہی کے ذریعے مصطفیٰ کی شریعت کو
को पहचानता है, इल्म ही के जरिए इंसान तरीक़ा जिंदगी को जानता है, इल्म ही के जरिए इंसान सलीक़ा बंदगी को जानता है। जब इंसान के पास में इल्म होता है तो इंसान को मालूम होता है बेवाओं का किस तरह से हक अदा करना चाहिए, मदरसों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, बेवाओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, यतीमों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। जब तक आदमी के पास में इल्म नहीं होगा आदमी अनजान होगा, पहचानेगा नहीं, और अगर इल्म नहीं होगा तो इंसान किसी के भी धोखे में आ सकता है, किसी के भी बहकावे में आ सकता है। आज यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं और जिसकी जितनी चर्ब ज़बानी है लोग उससे उतना ही मुतासिर हो रहे हैं, लोग उससे उतना ही करीब होते चले जा रहे हैं। कोई किसी की फिक्र से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी के आंसुओं से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी की तकरीर से मुतासिर हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, वजह क्या है? इल्म नहीं है। अगर हमारे पास में इल्म होगा तो हम जानेंगे तकरीर करने वाले का अकीदा क्या है। अगर हमारे पास में इल्म होगा तो हम जानेंगे जो मस्जिद में इमाम है उसका अकीदा क्या है। अगर हमारे पास में इल्म होगा तो हम जानेंगे फला किताब के मुसन्निफ का अकीदा क्या है। जब तक हमारे पास में इल्म नहीं होगा हम यूं ही जहालत में जिंदगी को बर्बाद करते रहेंगे। जब तक हमारे पास में इल्म नहीं होगा हम यूं ही जिंदगी बसर करते रहेंगे। जरूरी है कि इल्म सीखें, जरूरी है कि मदरसों से वाबस्ता हो जाएं, जरूरी है कि मुस्तफा की हदीस का इल्म सीखें। और जब तक इल्म हमारे पास नहीं होगा कुरान का तरीका नहीं आएगा, जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा हदीस मुबारक पढ़ने का तरीका नहीं आएगा, जब तक हमारे पास में इल्म नहीं होगा यूं ही भटकते रहेंगे। नूरानियत नहीं मिल सकती, हक्कानियत नहीं मिल सकती, इरफानियत नहीं मिल सकती। इज्जतें उन्हें ही मिलती है जो अल्लाह का कुरान सीखते हैं, इज्जतें उन्हें ही मिलती है जो रसूलुल्लाह की हदीस सीखते हैं, इज्जतें उन्हें ही मिलती है जो पूरी पूरी रात बैठ करके मुस्तफा की शरीयत का दरसाम करते हैं। और याद रखना, मैं नहीं कहता, कोई दुनियादार नहीं कहता, मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती इल्म की तलाश में निकलता है तो जन्नत उसकी तलाश में निकलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत मिसबाहुल कुरान, मौलाना फैजान नूरी। इल्म सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इल्म नहीं सीखोगे तो अंधेरे में जिंदगी गुजारते रहोगे। और यार इल्म हम क्यों ना सीखें, हुजूर की हदीस का इल्म हम क्यों ना सीखें। आओ जरा सहाबा को पढ़ो, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, अल्लाह अल्लाह तारीख में पढ़ना, आप हुजूर के बड़े प्यारे सहाबी हैं, अल्लाह अल्लाह हदीसों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला को पता चला शाम में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस रहते हैं, उनके पास में हुजूर की एक